زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے دل لگا کر حضور رحمت عالم جان عالم فخر بنی آدم سید الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین ارواحنا فداہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ محبت پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے آج شب براءت کے موقع پر ہم اللہ عز و جل کی بارگاہ میں جشن میلاد مصطفیٰ بنام جشن شب براءت میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ عز و جل ہم سب کی حاضری قبول فرمائے اور اس عظیم شب کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ ابھی آپ حضرات نعت پاک کے اشعار سماعت فرما رہے تھے۔ ایک طالب علم نے سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت کا کلام پیش کیا اور دوسرے بچے نے ان کے شہزادے حضور مفتی اعظم ہند کا کلام پیش کیا۔ دونوں ہی کلام انتہائی مؤثر ہیں، روح کو تڑپا دینے والے کلام ہیں، اور یقیناً یہ انہی کا حق تھا کہ وہ کہتے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ ہم اس لائق نہیں کہ اشعار پڑھیں، وہاں تو یہ کہا گیا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، اور ہمارا معاملہ بالکل اس کے برخلاف ہے۔ انہیں نہیں جانا انہیں نہیں مانا رکھا غیر سے کام، یہ آج کل کے ہم جیسے مسلمانوں کا معاملہ ہے۔ بس حصول برکت کے لیے پر ضرور دیتے ہیں، مگر ہم اس لائق نہیں کہ اس طرح کا کلام پڑھیں۔ جنہوں نے لکھا اس مقام پر وہ فائز بھی تھے، اور ہم بس نقل اتار کر پڑھ دیتے ہیں حصول برکت کے لیے، ورنہ ہمارا یہ مقام ہی نہیں کہ ہم اس طرح کے اشعار پڑھیں اور سنیں۔ ہم جشن میلاد مصطفیٰ میں ہیں جو شب برات کے موقع پر اللہ کے گھر میں منعقد کی گئی ہے۔ تلاوت قرآن بھی ہوئی، نعت پاک کے گلدستے بھی پیش کیے گئے۔ اب میں کچھ بیان کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آغاز گفتگو سے قبل محفل کی مناسبت سے ایک حدیث پاک میرے ذہن میں آ رہی ہے، میں اس کو پیش کروں گا، اس کے بعد انشاءاللہ آگے کی گفتگو آپ سماعت فرمائیں گے۔ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا
मजतमअ कौमुन फ़ी बैतिन मिन बुयूतिल्लाह यतलून किताबल्लाह व यतदारसूनहु फ़ीमा बैनहुम इल्ला हफ़्फ़तहुमुल मलाइका व नज़लत अलैहिमुस सकीना व गशियतहुमुर रहमा व ज़करहुमुल्लाहु बिमन इंदह औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इस हदीस पाक का तर्जमा समाअत फरमाने के बाद आपको एहसास होगा कि आप कैसे अजीम महफिल में बैठे हैं। हुजूर इरशाद फरमाते हैं कि मुसलमानों की जमात में से जब भी कोई जमात, कोई कौम, मुसलमानों का कोई गिरोह अल्लाह के किसी घर में यानी किसी मस्जिद में बैठकर कुरान मुक़द्दस की तिलावत करता है और बाहम इल्मी गुफ्तगू करता है, यानी इल्म की महफिल कायम करता है मस्जिद शरीफ में, तो जब भी मुसलमानों का कोई गिरोह अल्लाह के किसी घर में इल्मी महफिल कायम करता है तो उस गिरोह को अल्लाह की रहमत के फरिश्ते घेर लेते हैं और उन लोगों पर सकीना नाजिल होता है और रहमत इलाही उन्हें अपनी आगोश में ले लेती है, उन्हें ढांप लेती है। 3 बशारतें हुजूर ने यहाँ इरशाद फरमाई। रहमत के फरिश्ते नाजिल होते हैं, पूरी महफिल को अपनी आगोश में लेते हैं, रहमत इलाही ऐसे लोगों को ढांप लेती है और ऐसे अजीम बंदों पर सकीना नाजिल होता है, दिलों का करार, दिलों का सुकून नाजिल होता है। और चौथी सबसे बड़ी बशारत हुजूर ने इरशाद फरमाई कि मुसलमानों के उस गिरोह में जो खुश नसीब होते हैं अल्लाह अज़्ज़ व जल उनका ज़िक्र अपने पास मौजूद मुक़र्रब फरिश्तों के दरमियान करता है। तो बिलाशुबा हम हुजूर पर भी यकीन रखते हैं, हुजूर के अक़वाल पर भी यकीन रखते हैं, हुजूर की हर बात पर हमें यकीन है। ज़मीन व आसमान तहो बाला हो सकते मगर हुजूर के फरमान के ख़िलाफ़ कभी नहीं हो सकता है। लिहाजा हमें पूरा यकीन है कि यहाँ पर रहमत इलाही झमाझम बरस रही है, अल्लाह की रहमत के फरिश्ते हमें आगोश में लिए हुए हैं और इस महफिल पाक की बरकत से हम पर सकीना भी ज़रूर नाजिल होगा, इत्मीनान क़ल्बी का हुसूल होगा, रूहानियत में कमाल पैदा होगा, हमारे ज़ाहिर के साथ हमारा बातिन भी इंशाअल्लाह बेहतर होगा, मुनव्वर होगा, मुजल्ला होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारी कायनात को पैदा फरमाया है, उसके मखलूक की तादाद को कोई शुमार नहीं कर सकता, मगर उसने मखलूक में दर्जात रखे हैं। अल्लाह ने दिन बनाए हैं मगर सारे दिन बराबर नहीं हैं। अल्लाह ने इंसान बनाए, सारे इंसान बराबर नहीं हैं। अल्लाह ने फरिश्ते पैदा फरमाए, सारे फरिश्ते मुसावी नहीं हैं। पहाड़ पैदा फरमाए, सारे पहाड़ बराबर नहीं हैं। दरिया पैदा फरमाए, सारे दरिया बराबर नहीं हैं। दरख्त पैदा फरमाए, सारे दरख्त बराबर नहीं। सब में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़र्क रखा है, दर्जात में इख्तलाफ रखा है। किसी को अजीम मकाम, किसी को उससे अजीम मकाम, किसी को उससे ज़्यादा अजीम मकाम अल्लाह ने अता फरमाया और किसी को सिरे से कोई मकाम ही नहीं दिया। इसी तरह अल्लाह ने साल भर की तमाम रातों को पैदा फरमाया मगर रातों में अल्लाह ने दर्जात के एतबार से फ़र्क रखा है। सारी रातें बराबर नहीं हैं। जिस तरह सारे दिन मुसावी नहीं, उसी तरह सारी रातें मुसावी नहीं हैं। साल भर में आने वाली तमाम रातों में कुछ रात वो हैं जो इंतहाई अजीम हैं, इंतहाई मुबारक हैं, इंतहाई बाबरकत हैं, ज़बरदस्त हैं, खैर बरकत वाली हैं। उन रातों में एक रात शब बारात है, एक रात शब कद्र है, एक रात शब मिराज है, शब अरफात है, शब जुमा है, शब ईद है, शब बकरीद है, शब विलादत मुस्तफ़ा है। ये वो अजीम व शान रातें हैं जिनको अल्लाह ने साल भर की तमाम रातों में सबसे अजीम मकाम अता फरमाया है। ये रातें वो हैं जिनमें दुआएं मकबूल होती हैं, जिनमें बंदों का रोना गिड़गिड़ाना रायगा नहीं जाता, जिनमें बच्चों की तौबा, बंदों की तौबा रद्द नहीं की जाती है, जिनमें रब ताला की तजल्लियात मुतवज्जे होती हैं, रब ताला की रहमत खासा मुतवज्जे होती है, रब अपने बंदों की जानिब खुसूसी तवज्जो फरमाता है।
ان عظیم راتوں میں ایک رات یہ شب برات کی شب بھی ہے جس میں ہم اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر اس کے عظیم حبیب کا ذکر جمیل سننے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں اس شب کی قدر کو سمجھنا چاہیے اور اس شب کی برکتیں لوٹنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ ابھی میں واٹس ایپ پر دیکھ رہا تھا تو موجودہ زمانے کے عالمی شہرت یافتہ شاعر حضرت علامہ مولانا سلمان صاحب فریدی صدیقی مصباحی جو بارہ بنکی کے رہنے والے ہیں، مسقط عمان میں اس وقت رہتے ہیں اور پوری دنیا میں ان کا کلام پڑھا جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں جتنی تیزی کے ساتھ یہ حضرت اشعار لکھتے ہیں شاید اس وقت اتنی تیزی کے ساتھ کلام لکھنے والا اپنے اہل سنت والجماعت کے اندر کوئی شاعر کوئی عالم دین موجود نہیں ہے۔ فٹافٹ لگتا ہے کہ ان کا قلم نہیں پوری مشین ہے، بہت تیزی کے ساتھ ہر موضوع پر ہر ٹاپک پر ان کے اشعار آتے رہتے ہیں۔ شب برات کے حوالے سے انہوں نے میرے پاس یہ میسج بھیجا ہے، میں چند اشعار ان کے پیش کرتا ہوں۔ اور تعجب کی بات ہے کہ شب برات کے حوالے سے جو اشعار حضرت نے رقم فرمائے ہیں احادیث کریمہ کا نچوڑ اور خلاصہ ہیں۔ ان اشعار میں شب برات کی برکت بھی ہے، عظمت شان کا اظہار بھی ہے، اور شب برات کے حوالے سے احادیث کریمہ میں قرآن مقدس کے بعض آیت کریمہ میں جو کچھ ہے اس کو بھی انہوں نے اشعار میں ذکر کیا ہے۔ میں تیزی کے ساتھ چند اشعار پڑھتا ہوں، پھر انشاءاللہ آگے کے گفتگو آپ سماعت فرمائیں گے۔ کہتے ہیں ہے رحمت الہی سے لبریز کائنات یہ ہے شب برات، ہے رحمت الہی سے لبریز کائنات یہ ہے شب برات، بندوں کی سمت رب کا خصوصی ہے التفات یہ ہے شب برات۔ بولیں سبحان اللہ، کیوں نہیں بولنے بھائی، کوئی روک ٹوک ہے کیا؟ ایسا تو ہے نہیں کہ آپ پر پابندی لگائی گئی ہے آپ مت بولیں خاموش رہیں، اور میرا مزاج ہی بابر کہلوانے کا تو ہے نہیں۔ اللہ کے گھر میں ہیں تو سبحان اللہ سے زبان تر رکھیں، یہ گھاٹے کا سودا نہیں، فائدہ ہی فائدہ ہے، اس میں نقصان تو ہے ہی سرے سے نہیں، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ سمجھ میں آئے تب بھی کہیں سبحان اللہ، نہ سمجھ میں آئے تب بھی کہیں سبحان اللہ۔ کھولے ہیں رب تعالی نے عفو و کرم کے باب، یعنی اللہ نے اس شب میں اپنی مغفرت کے دروازے کھولے، کھولے ہیں رب تعالی نے عفو و کرم کے باب، سب توبہ کرنے والوں کی دوزخ سے ہے نجات یہ ہے شب برات۔ یہ حدیث پاک کا خلاصہ اور نچوڑ اور ترجمہ بیان کیا انہوں نے۔ آگے کہتے ہیں آواز دے رہی ہے ہمیں رحمت خدا، آواز دے رہی ہے ہمیں رحمت خدا، آؤ قبول ہوں گے تمہارے مطالبات یہ ہے شب برات، تم سجدہ کر کے مانگو پریشانیوں کا حل۔ یہ حدیث پاک کا جو پیغام ہے وہ انہوں نے یہاں بیان کیا، تم سجدہ کر کے مانگو پریشانیوں کا حل، ٹل جائیں گی دعا و عبادت سے مشکلات یہ ہے شب برات۔ امر حکیم سے یہ اشارہ ملا ہمیں، امر حکیم سے یہ اشارہ ملا ہمیں، طے ہوں گے سال بھر کے اہم سب مقدمات یہ ہے شب برات۔ قرآن میں اس کو لیل مبارک کہا گیا، اتری ہوئی زمین پہ فرشتوں کی ہے برات یہ ہے شب برات۔ سرکار کی عطا سے دو بالا ہے اس کا فیض، پائی ہے اس نے جان جہاں سے نئی حیات یہ ہے شب برات۔ رو رو کے گر گڑا کے معافی طلب کرو، سلجھیں گے ایک لمحے میں بگڑے معاملات یہ ہے شب برات۔ آقا بقیع پاک گئے ترمذی میں ہے، یعنی جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے کہ شب برات میں حضور قبرستان مدینہ منورہ کے مشہور قبرستان بقیع غرقد جس کو جنت البقیع کہا جاتا ہے، حضور وہاں تشریف لے گئے۔ تو شاعر کہتے ہیں آقا بقیع پاک گئے ترمذی میں ہے، بہرے دعا قبور پہ جائیں ہم آج رات یہ ہے شب برات۔ یہ پیغام ہے کہ دعا کرنے کے لیے ہم بھی قبرستان جائیں، حضور کی سنت پاک پر عمل کریں کیونکہ یہ شب برات ہے۔ بس آخری سے سنیں، رب کو مناؤ اشک ندامت لیے ہوئے، رب کو مناؤ اشک ندامت لیے ہوئے، ہوں گے بحال رب سے تمہارے تعلقات یہ ہے شب برات۔ ہے رحمت الہی سے لبریز کائنات یہ ہے شب برات۔ پڑھیں درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن مقدس کے اندر 30ویں پارے میں
سورہ اعلیٰ کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے دل کو پاک کر لیا اور اللہ کا ذکر کیا اور پھر اللہ کی عبادت کی، نماز پیش کی، سجدے بندگی پیش کیا۔ قد افلح، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا۔ اور ہم یہاں آج اپنا قیمتی وقت نکال کر اب تعالیٰ کی بارگاہ میں یقیناً کامیاب و کامران ہونے کی نیت سے بیٹھے ہیں۔ ہم یہاں فالتو نہیں بیٹھے، آئے ہیں کامیاب ہونے کے لیے، کامران ہونے کے لیے، دل کو پاک و صاف کرنے کے لیے اور اپنا تعلق اپنے رب سے مضبوط کرنے کے لیے۔ مگر کامیابی ہے کیا؟ سب کے نزدیک کامیابی کی کسوٹی الگ الگ ہے۔ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ خوب دولت آ جائے تو میں کامیاب ہو گیا، کوئی یہ سمجھتا ہے کرسی مل جائے میں کامیاب ہو گیا، کوئی یہ سمجھتا ہے کہ علم و فن کا جوہر مل جائے تو کامیاب ہو جاؤں۔ کسی نے علم میں کامیابی سمجھی، کسی نے حصول اقتدار میں کامیابی سمجھی، اور کسی نے یہ سمجھ لیا کہ دولت مل جائے تو میں کامیاب ہو جاؤں۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ دولت ملنے سے اگر کامیابی مل جاتی اور دولت کا حصول کامیابی کی اگر ضمانت ہوتا تو دنیا میں سب سے بڑا کامیاب و کامران قارون ہوتا، شداد ہوتا۔ قارون کے پاس اتنا خزانہ تھا کہ خود قرآن مقدس میں ہے کہ اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے بہت بڑی جماعت درکار ہوتی تھی، اور بعض روایتوں میں ہے کہ 70 انسان مل کر اس کے خزانے کی چابی اٹھاتے تھے تو ان کی کمر ٹیڑھی ہو جاتی تھی۔ یعنی خزانہ نہیں، جن صندوقوں میں خزانہ تھا ان صندوقوں کی چابیاں اتنی زیادہ تھیں کہ 70 لوگ مل کر ان چابیوں کو اٹھایا کرتے تھے، ان چابیوں کے گچھوں کو اٹھایا کرتے تھے۔ اتنا بڑا خزانہ اس کے پاس تھا۔ تو اگر خزانہ مل جانا، دولت مل جانا، پراپرٹی کا بن جانا کامیابی کی دلیل ہوتا تو پھر آج دنیا قارون کو خوب کامیاب کہتی، جبکہ حال یہ ہے کہ قارون پر لعنت پھٹکار برس رہی ہے، لوگ اس کا نام لینا صحیح ڈھنگ سے گوارا نہیں کرتے۔ اسی طرح اگر اقتدار کا مل جانا، حکومت کا مل جانا کامیابی کی دلیل ہوتا تو پھر آج نمرود و فرعون کو بھی کامیاب و کامران کہا جاتا، جبکہ آج دنیا میں ان کا نام لینے والا کوئی موجود نہیں ہے، جبکہ ان کی حکومتیں بڑی مضبوط، بڑی ٹھوس، بڑی مستحکم حکومتیں تھیں، مگر کوئی ان کی حکومت کو کامیاب حکومت نہیں کہتا، بلکہ ان پر لعنت برستی ہے، پھٹکار برستی ہے۔ اگر علم کا ہو جانا بھی کامیابی کی نشانی ہوتا تو پھر سب سے بڑا کامیاب شیطان ہوتا، کہ ایک زمانے میں وہ معلم الملائکہ، فرشتوں کو علم سکھانے والا تھا، جس کے پاس علم کی کمی نہیں تھی، جو معلم الملائکہ من جانب اللہ تمام فرشتوں کو علم سے آراستہ کرنے والا تھا، مگر کیا اس کا حال ہے کہ ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں مردود شیطان سے۔ اس کو مردود و ملعون کہنا عبادت ہے۔ قرآن مقدس میں جا بجا اس کو مردود و ملعون و خبیث لگانے کیا کہا گیا، راندائے بارگاہ الہی کیا گیا، اور اس کو جب بارگاہ الہی سے نکالا گیا مردود بنا کر، تو قرآن مقدس میں جا بجا تذکرہ موجود ہے اس کے مردود ہونے کا۔ تو پتہ چلا کہ فقط علم سے کامیابی نہیں ملتی، فقط دولت سے کامیابی نہیں ملتی، فقط پاور اور اقتدار کے ملنے سے کامیابی نہیں ملتی۔ کامیابی حقیقت میں وہ کامیابی ہے جس کو ہمارے رب نے کامیابی کہا ہو، جس کو پروردگار عالم نے کامرانی کہا ہو۔ اب دیکھیں قرآن مقدس کی اس آیت کریمہ میں اللہ نے کن لوگوں کے لیے کامیابی کی ضمانت دی اور کن لوگوں کے لیے کامیابی کی بات کہی۔ قد افلح من تزکا۔ اب یہاں پر ایک بات میں بتا دوں آپ کو، افلح یہ عربی زبان کا لفظ فعل ماضی، ہمارے طلبہ جانتے ہیں باب افعال سے فعل ماضی افلح یہ فلاحوں سے بنا ہے۔ فلاح کہتے ہیں اصل میں حقیقی کامیابی کو، جزئی طور پر، وقتی طور پر، محدود لمحے کے لیے اگر کوئی کامیابی ملتی تو عربی میں اس کو فلاح نہیں کہتے ہیں، وہ فوز تو کہہ دیں گے، فوز کا معنی بھی کامیابی ہوتا ہے، مگر اس کو فلاح نہیں کہیں گے عربی میں۔ فلاح اس کامیابی کو کہتے ہیں جس کامیابی میں سرے سے کوئی کمی نہ ہو، کوئی نقصان نہ ہو، کوئی گڑبڑی نہ ہو،
اور तबाह बर्बाद होने वाली कोई सिरे से बात ना हो, कामयाबी के बाद नाकाम होने का सिरे से कोई इम्कान ना हो। ऐसी कामयाबी कि जिसके हुसूल के बाद नाकाम और नामुराद होने का सिरे से कोई इम्कान ना हो, कोई गुमान ना हो, कोई वहम ना हो, ऐसी अजीम शान कामयाबी को फलाह कहते हैं। यही दारैन की कामयाबी, दुनिया की कामयाबी भी और आखिरत की कामयाबी भी, ऐसी कामयाबी को अरबी जबान में फलाह कहते हैं। अब देखिए कुरान मुकद्दस में अल्लाह ने क्या फरमाया, कद अफलहा, यकीनन वो कामयाबो कामरान हो गया, कद अफलहा मन तज़क्का, जिसने अपने दिल को पाको साफ कर लिया, व ज़करा इस्म रब्बी फसल्ला, और जिसने अपने रब का जिक्र किया और फिर नमाज पढ़ी, सजदे बंदगी पेश किया, अपनी पेशानी को सजदों से के अनवार से मुनव्वर व मुजल्ला किया। इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग नमाजें पढ़ते हैं, जो लोग अल्लाह का जिक्र करते हैं, और जो लोग अपने दिल को कुफ्र से, शिर्क से, फिस्क से, फजूर से, चुगली से, गीबत से, कीनाओ कीर से, नफरत और अदावत से, तमाम बुरी बातों से पाको साफ करते हैं, परवरदिगार आलम ने ऐसे लोगों के लिए गारंटी दी है कि ऐसे लोग दुनिया में भी कामयाब है और आखिरत में भी कामयाब व कामरान है। ऐसे लोगों के लिए कामयाबी मुकद्दर है। ऐसे लोग कभी भी कामयाब नाकाम व नामुराद नहीं हो सकते। और ये एक मकाम पर अल्लाह ने नहीं फरमाया, आगे देखिए 30वें पारे में सूरह शम्स के अंदर भी अल्लाह ने यही बात कही है। हम कहाँ कामयाबी तलाश कर रहे हैं और कामयाबी के लिए कहाँ दर बदर के ठोकरें खा रहे हैं। कामयाबी तो हमारा इंतजार कर रही है, हम खुद कामयाबी से दूर हो रहे हैं और फिर कामयाबी भी चाहते हैं। कामयाबी हमारा इंतजार कर रही है। कुरान मुकद्दस में सूरह शम्स में अल्लाह ने फरमाया, क़द अफ़लहा मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा व नफ्सिन व मा सव्वाहा फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा क़द अफ़लहा मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा। सूरह शम्स में भी अल्लाह ने नफ्स की, दिल की बात की, नफ्स की बात की है कि अल्लाह ने इसको फिस्को फजूर की बातें भी इल्हाम फरमाई और तकवा परहेजगारी की बातें भी इल्हाम फरमाई। अल्लाह ने बता दिया कि ये तकवा है, ये फिस्क है, ये नेकी है, ये बदी है, ये अच्छाई है, ये बुराई, ये हलाल, ये हराम है। आगे फरमाया अल्लाह ने, क़द अफ़लहा मन ज़क्का, फिर जिसने अपने नफ्स को गुनाहों से पाको साफ कर लिया वो कामयाब व कामरान हो गया। वक़द ख़ाब मन दस्साहा, और जिसने अपने नफ्स को गुनाहों से नापाक कर लिया, गदला कर लिया, आलूदा कर लिया, ऐसा इंसान ख़ैब व खासिर हो गया, ऐसा इंसान नाकाम व नामुराद हो गया है। कुरान मुक़द्दस में जा बजा अल्लाह ने कामयाबी का राज बयान फरमाया है और नाकामी का सबब भी इरशाद फरमाया कि इंसान कामयाब कैसे होता है, इंसान कामरान कैसे होता है। लिहाजा ये शब कामयाबी की शब है, और सिर्फ ये शब नहीं, हर शब कामयाबी की शब है। बंदा मोमिन किसी भी शब में अपने नफ्स को गुनाहों से पाको साफ करके सच्ची तौबा करके कामयाबी हासिल कर सकता है। और बिलखुसूस अल्लाह ने कामयाबी के लिए कुछ रातों को मुकर्रर फरमाया है, और जिन रातों को अल्लाह ने कबूलियत तौबा के लिए, रहमत और अनवार के नुज़ूल के लिए, अपनी रहमत के दरवाजों में दाखिल करने के लिए मुंतखब फरमाया है, उन रातों में एक अजीम रात ये बारात की शब भी है, जिस शब यहाँ बैठ कर हम यहाँ जिक्र खैर समात कर रहे हैं। ये तौबा की रात है, नदामत की रात है, अपने दिल को पाक साफ करने की रात है, नदामत के आंसू बहाने की रात है, और अल्लाह की बारगाह में ये आहद करने की रात है कि अल्लाह हम तेरी बारगाह में सच्ची तौबा करते हैं कि आइंदा अपने गुनाहों को, अपने नफ्स को गुनाहों से आलूदा नहीं करेंगे। कुरान मुकद्दस में जहां कहीं भी कामयाबी की बात कही, आप तो कुरान मुकद्दस की तिलावत करते हैं, अभी आप पढ़ेंगे, शब में आकर मस्जिद भरी रहेगी। और मैं बारहा कहता हूं कि खुदारा अपने ऊपर करम, अपने ऊपर रहम खाएं, तरस खाएं, कुरान मुकद्दस को सही ढंग से पढ़ने की कोशिश करें। आप सारे काम कर लेते हैं, उनमें कोई खलल वाक़ई नहीं हो पाता, बड़े से बड़े काम आप सीना तान कर लेते हैं, मगर जब सही ढंग से मखरज के साथ कुरान मुकद्दस पढ़ने की बात की जाती है तो चप्पल उठाकर मस्जिद से भागकर नजर आते हैं। ये कौन सा मामला है मुसलमानों का? अल्लाह का कलाम हमारे दरमियान मौजूद है, सारे काम तो आप कर रहे हैं, उसमें कोई रुकावट नहीं, मगर जिस कलाम इलाही से तज़किया क़ल्बी हासिल होता है, दिल पाक साफ होता है, क़ल्ब मुनव्वर मुजल्ला होता है, अक़ायद में पुख्तगी पैदा होती है, आमाल में निखार पैदा होता
ہوتا ہے، رب کی رضا حاصل ہوتی ہے، رسول پاک کی رضا حاصل ہوتی ہے، ترقیاں حاصل ہوتی ہیں، انوار حاصل ہوتے ہیں، سعادتیں قدم چومتی ہیں، اور کامیابی آگے بڑھ کر آپ کی پیشانی کا بوسہ لیتی ہے۔ جب اس تلاوت قرآن کی بات کی جاتی ہے تو ہم اپنی کانوں کو بند کر لیتے، سننا بھی گوارا نہیں کرتے ہیں، جبکہ اللہ نے 24 گھنٹے ہمیں دیے۔ تو تزکیہ نفس، دل کو پاک کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اسی آیت کریمہ میں اللہ نے تزکیہ نفس کے 2 طریقے ارشاد فرمائے۔ قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ کیسے پاک کیا؟ آگے فرمایا کہ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور اپنے رب کا ذکر کیا اور نماز پڑھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کا ذکر کرنے سے دل پاک ہوتا ہے۔ جن جن کاموں میں اللہ کا ذکر شامل ہے ان تمام کاموں کے کرنے سے انسان کا دل پاک ہوتا ہے، دل منور و مجلہ ہوتا ہے۔ اور پھر نماز تو اہم ترین عبادت ہے، اہم ترین بندگی ہے، اور ایمان کے بعد سب سے مضبوط رکن، سب سے اہم ترین رکن اگر کوئی ہے تو نماز ہے۔ نماز سے بھی تزکیہ قلبی حاصل ہوتا ہے، ذکر الہی سے بھی تزکیہ حاصل ہوتا ہے، کلمہ پاک کے ورد سے تزکیہ حاصل ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کی کہ اے اللہ مجھے تو بتا دے کہ کون سا وظیفہ میں پڑھوں کہ تیرا مزید قرب حاصل ہو جائے، تو راضی ہے مزید راضی ہو جائے، اور وہ طریقہ سے مجھے پتا ہو، کسی کو نہ پتا ہو۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ تو اللہ کے لاڈلے پیغمبر جو ڈائریکٹ اللہ سے گفتگو فرماتے تھے، انہوں نے جب یہ التجا کی اور گزارش کی تو اللہ نے فرمایا اے موسیٰ کلمہ طیبہ پڑھا کرو۔ کلمہ طیبہ، ہمارا کلمہ طیبہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ پڑھیں، محمد الرسول اللہ۔ اور حضرت موسیٰ کے لیے کلمہ طیبہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ یا موسیٰ نبی اللہ، موسیٰ رسول اللہ یہ ان کا کلمہ، حضرت موسیٰ کی امت کا کلمہ لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ موسیٰ کلیم اللہ۔ تو اللہ نے فرمایا اے موسیٰ، اے میرے پیغمبر کلمہ طیبہ خوب پڑھا کرو۔ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے کہا اے اللہ میں نے کہا تھا کہ تو مجھے ایسا کام بتا جو صرف مجھے، جس کی پرمیشن مجھے ہو، جو میرے ساتھ خاص ہو۔ اور یہ کلمہ طیبہ تو ہر مومن پڑھتا ہے جو بھی تجھ پر ایمان رکھتا ہے، جو بھی مجھے پیغمبر مانتا ہے، ہر مومن یہ کلمہ پڑھتا ہے۔ اے اللہ ایسا عمل بتا جو میرے ساتھ خاص ہو اور جس پر عمل کرنے سے مجھے تیرا قرب حاصل ہو، مزید قرب حاصل ہو جائے۔ تو اللہ نے موسیٰ کلیم اللہ سے فرمایا اے موسیٰ ترازو میزان عمل پر، ایک پلڑے پر، ترازو کے ایک پلڑے پر اگر زمین و آسمان کی تمام چیزیں رکھی جائیں اور دوسرے پلڑے پر صرف کلمہ طیبہ رکھا جائے تو وہ پلڑا بھاری ہوگا جس پر کلمہ طیبہ رکھا گیا ہے۔ یہ موسیٰ کلیم اللہ سے اللہ نے یہ بتا کر یہ ارشاد فرمایا کہ کلمہ طیبہ کی بڑی عظیم تاثیر ہے، اس سے تزکیہ قلبی حاصل ہوتا ہے، اس سے انسان کا پورا وجود منور و مجلہ ہو جاتا ہے۔ آپ غور فرمائیں جب موسیٰ کلیم اللہ کے لیے کلمہ طیبہ کی اس قدر عظیم شان ہے تو حضور رحمت عالم جان عالم کے لیے جو کلمہ طیبہ ہے جو ہم صبح و شام پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کا کتنا عظیم مقام ہوگا، اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اللہ کا ذکر کرنے سے تزکیہ حاصل ہوتا ہے، دل منور ہوتا ہے، اندھیرے چھٹتے ہیں، گناہوں کی تاریکی دور ہوتی ہے۔ مگر ہم کس قدر دور ہیں اس کے میں موٹی سی مثال دوں۔ 13 سال مجھے یہاں ہوئے اور سینکڑوں نکاح میں نے پڑھائے ہیں۔ سینکڑوں نکاحوں میں شاید اگر میں یوں گنوں 1 2 3 4 4 5 نکاح ایسے ہوں گے جن میں دلہے میاں صاحب نے صحیح ڈھنگ سے کلمہ پڑھ کے سنایا ہوگا ہم کو، ورنہ حالات اس قدر خراب ہے کہ محترم ساری تیاری کر کے بیٹھے ہیں، ان کو پتہ نہیں تھا کہ مولانا صاحب آئیں گے تو کلمہ بھی پڑھوائیں گے ہم سے۔ ایسا آپ یقین کریں ایسا کئی مقام پر ایسا محسوس ہوا ہے کہ یہ بندہ آج زندگی میں پہلی بار کلمہ پڑھ رہا ہے، اس نے اس سے پہلے کلمہ کبھی پڑھا ہی نہیں۔ یہ ماں باپ کی کتنی کم نصیبی ہے، ماں باپ کی کتنی سستی و کاہلی ہے، ان کی کس قدر جہالت ہے کہ بچہ شادی کے لائق ہو گیا، شادی کے سارے انتظامات کر لیے، مگر وہ جو نوجوان دلہے میاں بنے بیٹھے ہیں ان کو کلمہ پڑھنے کا شعور تک نہیں آیا ہے۔ کہاں سے دل صاف ہو جائے گا؟
کہاں سے دماغ منور و مجلہ ہو جائے گا، کہاں سے برکتیں مل جائیں گی؟ جس بندہ مومن کا نام اسلامی ہے، معاشرہ اسلامی ہے، گھر اسلامی ہے، ماں باپ مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے کا شعور تک نہیں ہے، ایسا بندہ مومن کو ترقی کہاں مل سکتی ہے؟ نجات کے راستے تو کلمہ طیبہ سے کھلتے ہیں، نجات کا راستہ نمازوں سے کھلتا ہے، اور جس کا کلمہ طیبہ صحیح نہ اس کا قرآن کیا صحیح ہوگا؟ اور جس کا قرآن صحیح اس کی نمازیں کیا صحیح ہوگی؟ جس کی نمازیں صحیح نہیں اس کی دیگر عبادتیں کیا خاک صحیح ہوں گی؟ اور جب دیگر عبادتیں صحیح نہیں ہوں گی تو پھر قد افلح من تزکیٰ میں وہ داخل ہی نہیں ہوگا، اور جب داخل نہیں ہوگا تو کامیابی قدم نہیں چومے گی، کامیابی دور بھاگے گی۔ اس لیے اپنے ہاتھ پر رحم کرنا چاہیے، ترس کھانا چاہیے اپنے وجود کے اوپر۔ جسم بھی اللہ نے دیا ہے، روح بھی اللہ نے دی ہے، جسم کا اتنا خیال ہے تو روح کا بھی خیال کریں۔ جسم کا خیال ہو، روح کا خیال نہ ہو تو یہ آپ کی زیادتی ہے روح کے اوپر۔ جیسے کوئی انسان جان بوجھ کے کھانا نہ کھائے، کھانا موجود ہے، ساری چیزیں اویلیبل ہے، ایک سے ایک مرغن غذائیں، ایک سے فروٹس، ایک سے ڈرائی فروٹ، پستہ، بادام، کادو سب موجود ہے، جناب بیٹھے ہوئے نہیں کھا رہے، چہرے پر کمزوری کے آثار، بدن ڈاما ڈول ہے، قدم لڑکھڑا رہے ہیں، تو آپ کیا کہیں گے ایسے انسان کو؟ زبردستی پکڑ کے کھلائیں گے آپ کہ تیرے باپ کو بھی کھانا پڑے گا، کھا، جو کہ پتہ ہے نہیں کھائے گا تو ختم ہو جائے گا بھی۔ یہی حال ہمارا ہے کہ ہر قسم کی نیکیاں اویلیبل ہیں، موجود ہیں، ہم کر سکتے مگر جان بوجھ کے نہیں کر رہے ہیں۔ نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ روح ہماری کمزور ہو رہی ہے، باطن ہمارا مردہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اتنا مردہ ہو گیا، اتنا مردہ ہو گیا کہ اب تو نیکیوں کی دعوت بھی اچھی نہیں لگتی ہے، کھانے کی دعوت تو خوب اچھی لگتی ہے، نیکیوں کی دعوت نہیں اچھی لگتی ہے۔ آپ نے اپنے معاشرے میں خود کئی نوجوانوں کو دیکھا ہوگا کہ اگر ان کے سامنے نماز کی، روزے کی، تلاوت قرآن کی، اچھائیوں کی باتیں کر دی جائے تو بدک جاتے ہیں، اچھل کر بھاگتے ہیں وہاں سے، لگتا ہے کسی نے پن کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ روح مر چکی ہے، روح میں دمخم بچا نہیں ہے، صرف ایک جسم ڈھانچہ ہے، اس کے علاوہ جو باطنی قوت ہوتی ہے جس کو روحانیت سے تعبیر کیا جاتا ہے وہ روحانیت ختم ہو چکی ہے۔ اب آپ کو بتاؤ، میں قرآن مقدس میں اکثر مقام پر، ویسے تو ہمارا آپ کا سب کا عقیدہ یہی کہ جو شخص مومن ہے کامیاب و کامران ہے، بھلے وہ لاکھوں سال تک جہنم میں جلائے جائے، ہزاروں سال تک جہنم میں جلے، مگر کبھی نہ کبھی معاف کیا جائے گا، ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ جو مومن ہے کامیابی کی ضمانت اس کے لیے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، حدیث پاک ہے کہ جس نے سچے دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا وہ یقیناً جنت میں داخل ہوگا۔ یہ کامیابی ہر مومن کے لیے، مگر بالکل پہلے مرحلے میں، ابتدان شروعات ہی میں جنت میں جہنم میں داخل ہوئے بغیر جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اس کی گارنٹی انہی کے لیے ہے جو مومن ہونے کے ساتھ ساتھ نیکیاں کرنے والے ہیں، اعمال صالحہ کرنے والے۔ اس کی ایک موٹی سی مثال دوں میں آپ کو۔ آپ کے دو نوکر ہیں، دو نوکر آپ نے رکھا گھر میں کام کاج کے لیے، آپ ہی کے نوکر ہیں دونوں، دونوں کو نوکری آپ نے دی، تنخواہ آپ دیتے ہیں، کپڑے آپ دیتے ہیں، سارا کام آپ کرتے ہیں، دو نوکر آپ کے ہیں۔ ایک نوکر ہمیشہ آپ کی خدمت میں لگا رہتا ہے، سچے دل سے آپ سے محبت بھی کرتا ہے، آپ کی خدمت کرتا ہے اور ہمیشہ آگے پیچھے دائیں بائیں لگا رہتا ہے۔ اور ایک ہے جو دور بھاگتا بدکتا ہے، آپ کے قریب نہیں آتا، کپڑے آپ کے پہنتا ہے، کھانا آپ کا دیا کھاتا ہے، آپ کے دیے ہوئے مکان میں رہتا ہے، سارے کام جو کرتا ہے آپ کے دیے ہوئے کاموں کو کرتا ہے، آپ کی دی ہوئی نعمتوں سے مالا مال ہے، مگر آپ سے بدکتا ہے، آپ سے دور رہتا ہے، آپ کی خدمت نہیں کرتا، آپ سے سچی محبت نہیں کرتا ہے، تو آپ بتائیں کہ آپ دونوں کو ایک مقام پر لا کے کھڑا کر دیں گے؟ دونوں کے ساتھ ایک جیسا برتاؤ کریں گے؟ بولیے آپ نہیں کریں گے، بالکل نہیں کریں گے، یہ ہمارا مزاج ہے۔ اس لیے جتنے مومنین ہیں یقیناً کامیاب ہیں، مگر وہ مومنین جو فرائض پر عمل کرنے والے ہیں، فرائض پر عمل کرنے کے بعد نوافل پر عمل کرنے والے ہیں، عبادات و بندگی کرنے والے ہیں، اپنی پیشانی کو سجدوں سے سجا دینے والے ہیں، ندامت کے آنسو بہا دینے والے ہیں، توبہ استغفار کرنے والے ہیں، حرام کاریوں سے بچنے والے ہیں، فرائض و واجبات پر عمل کرنے
جانے والے ہیں. جو مقام ان مومنوں کو ہوگا وہ مقام ان مومنوں کا ہرگز نہیں ہو سکتا جو ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ سے جی چرانے والے ہیں, فرائض سے چہرہ موڑنے والے ہیں اور حرام کاریوں کے قریب جانے والے ہیں, حرام کاریاں کر کے اپنے رب کے غضب کو دعوت دینے والے ہیں. دونوں کے مقام میں پھر زمین و آسمان کا فرق ہوگا. قرآن مقدس میں جہاں بھی اللہ نے تزکیے کی بات کی ہے, کامیابی کی بات کی ہے, فوز عظیم کی بات کی ہے, صرف ایمان کا ذکر نہیں ہے, ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کا ذکر بھی ہے. ایک دو آیتیں نہیں, درجنوں نہیں, سینکڑوں آیت کریمہ یہاں آپ کے سامنے پیش کی جا سکتی ہیں. ایمان کے بعد اعمال صالحہ کا تذکرہ ہے. ابھی آپ نے مغرب میں دیکھا اوپر سے نیچے تک بالکل پوری مسجد لبالب بھری تھی, قدم رکھنے کی جگہ غالباً نہیں ہوگی, اور روڈ پر تو نماز پڑھنے کی پابندی تھی, ورنہ روڈ بھی بھری ہوتی میرے خیال میں. یہ نمازی کہاں سے آ گئے بتائیں آپ؟ ایسا تو ہے نہیں کہ باہر سے ٹرین کے ذریعے, فلائٹ کے ذریعے یہاں کرلا کے بسے میں نماز پڑھنے آئے ہوں. یہ قرب و جوار کے آس پاس کے محلے والے سب مسلمان تھے. یہ باقی روزانہ مغرب کی نماز میں کہاں غائب رہتے ہیں؟ چلو مانا کام کاج پہ رہتے ہیں, سوموار, منگل, بدھ, جمعرات, جمعہ, سنیچر کو کام, تو اتوار کو تو چھٹی رہتی ہے, اس میں کیا کرتے ہیں؟ اتوار کو تو یہاں رش ہونا چاہیے, جمع غفیر ہونا چاہیے, بہت زبردست مجمع ہونا چاہیے. مغرب کی نماز میں نہیں آئے, کیوں؟ موبائل میں, ٹیلی فون میں, نیٹ پر, گوگل پر, کام کاج میں, بات چیت میں, افراتفری میں لگے ہوئے. تو گویا کہ آج جو مسلمان مغرب کی نماز میں حاضر ہوئے, یہ حقیقت میں مغرب کی نماز میں نہیں ہے, وہ 6 رکعت نماز پڑھنے آئے تھے مغرب کی نماز والی, بعد والی. اب آپ سے میں نے بارہا کہا کہ نوافل کے آپ کوئی ذرہ برابر اہمیت نہیں ہے فرائض کے بغیر. کوئی انسان کروڑوں سال کی عمر پا جائے, کروڑوں سال کی عمر پا جائے, اور پھر وہ کروڑوں سال نفلی عبادتیں کرتا رہے, وہ نفلی عبادتیں کسی ایک فرض کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی ہیں. سمجھے آپ؟ کس خوش فہمی میں مبتلا ہیں لوگ, کس نے ان کو اس ڈھب پہ لا کے ڈال دیا کہ فرائض چھوڑو, نوافل کا اہتمام کرو. یہ مجمع تو روزانہ نہیں, ہفتے میں ایک دن تو ہونا ہی چاہیے تھا, مگر جمعے میں ہوتا ہے. جمعے کی نماز کی وجہ سے باقی ظہر میں غائب, باقی دیگر نمازوں میں غائب, فجر میں غائب. ابھی صبح مسجد فجر میں بھری رہے گی, حالانکہ فجر کی نماز روزانہ آتی ہے. پھر روزانہ فجر کی نماز کا اہتمام کیوں نہیں کیا گیا؟ حدیث پاک میں آیا کہ اللہ کی نظر میں سب سے بہترین عمل وہ ہے جو کم ہو مگر لگاتار ہو. ایک صفحہ انسان روزانہ قرآن مقدس کی تلاوت کرے, روزانہ صرف ایک صفحہ, ایسا انسان اس شخص سے بہتر ہے جو ایک دن میں ایک پارہ پڑھ لیتا ہے, پھر 30 دن قرآن شریف کھول کے دیکھنے کی اس کو توفیق نہیں ملتی ہے. اپنی زندگی میں انقلاب لانا ہے تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر توجہ دینی ہوگی. آپ دیکھیں قرآن مقدس میں اللہ نے کیا فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم. اے ایمان والو, کیا میں تمہیں نہ بتا دوں ایسی تجارت جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے گی. یہ کوئی اور نہیں, ہمارا رب ہم سے کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو, کیا میں تمہیں بتا دوں ایسی تجارت, ایسا بزنس, ایسا کاروبار جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے گی. تو گویا کہ مسلمان بھی دردناک عذاب کے حقدار ہیں. ہم ان لوگوں میں نہیں ہیں کہ آپ کو لکھ کر جنت کا سرٹیفکیٹ بانٹتے پھریں, جو روایتوں میں آئے وہ کھول کر بیان کی جائیں گی روایتیں. دردناک عذاب سے نجات دے تو. اس کے بعد اللہ نے خود ہی فرمایا, تؤمنون باللہ ورسولہ, تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. مومنوں سے اللہ فرما رہا ہے, اے مومنوں, کیا میں تمہیں نہ بتا دوں ایسی تجارت جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے گی. آگے فرمایا تؤمنون باللہ ورسولہ, وہ تجارت ہے کیا؟ تم اللہ اور رسول پر ایمان لاؤ. تو ایمان تو ہم لا چکے, اللہ تو خود ہم کو مومن کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو, ہم تو ایمان لا چکے. تو پھر ایمان لانے کا کیا مفہوم؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ تم لوگ کمزور ایمان والے ہو, مضبوط ایمان لاؤ, ٹھوس ایمان لاؤ, مستحکم ایمان لاؤ. تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. ایمان لانے کے بعد اللہ کی راہ میں جہاد کرو, اپنے مال سے بھی اپنے نفس سے بھی. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, اگر تم جانو تو یہ تمہارے لیے بہتر تجارت ہے, یہ تمہارے لیے عمدہ ہے, بہتر ہے.
اس کے بعد آگے فرمایا یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذلک الفوز العظیم. اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور قیامت کے بعد تمہیں ایسی جنت میں داخل فرمائے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی, تمہیں پاکیزہ مقدس مقامات میں داخل فرمائے گا, اور یہی عظیم الشان کامیابی ہے, یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. قرآن مقدس میں کامیابی ہے کہ اللہ نے ایک دو مقام پر نہیں, جا بجا اللہ نے بیان فرمایا. اب دیکھیں 18 پارہ کھول کے دیکھیں, آپ ابھی کھول کے دیکھیے گا. اللہ نے فرمایا قد افلح المؤمنون, مومنین یقیناً کامیاب و کامران ہو گئے. مگر کون مومنین؟ کون مومنین؟ شراب پینے والے, جمعہ کھیلنے والے, سودی کاروبار کرنے والے, گالی گلوچ کرنے والے, علماء پر تنقیدیں کرنے والے, جھوٹ موٹ مسلک کا ٹھیکیدار بننے والے, جوؤں کے اڈوں پر جانے والے, ماں باپ کو ستانے والے, مسلمانوں کا مال قتل کرنے والے, یہ کامیاب ہے. اللہ نے خود آگے فرمایا قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون. یہاں اللہ نے باقاعدہ نشانیاں بیان فرمائی ہیں. کون مومنین کامیاب و کامران ہونے والے ہیں؟ وہ مومنین کامیاب و کامران ہونے والے ہیں جو خشوع خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنے والے ہیں, ہر باطل کام سے بچنے والے ہیں, اپنے دل کو پاک کرنے والے ہیں, زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں, اور عہد و پیمان کی پاسداری کرنے والے ہیں, امانت میں خیانت نہیں کرنے والے ہیں, نمازوں کی پابندی کرنے والے ہیں. ایسے مومنین کامیاب و کامران ہیں. آگے اللہ نے فرمایا الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون, یہی مومنین وارثین ہیں, وارث ہیں, یہی لوگ جنت الفردوس کے وارث ہیں, جنت الفردوس کے وارث ہونے والے ہیں, اور یہی مومنین ہمیشہ جنت میں رہنے والے ہیں. تو اس لیے تزکیہ قلبی انتہائی ضروری ہے. جسم کی پاکیزگی, جسم کی طہارت اور جسم کی طاقت و توانائی, طاقت و قوت کے ساتھ ساتھ اپنے باطن کو پاک کرنا, اپنے باطن کو مضبوط بنانا, اپنی روحانیت کو توانائی سے سرفراز کرنا, یہ بھی انتہائی ضروری ہے. جب روحانیت مضبوط ہوگی تو کبھی بھی آپ نماز کو چھوڑنے کی ہمت و جرأت نہیں کر سکتے. بعض نوجوانوں سے مجھے شکایت ہے, کالج کے نوجوانوں سے, ان کے جب امتحانات آتے ہیں اور پڑھائی کے ایام آتے ہیں تو بس وہ مسجد سے غافل ہو جاتے ہیں. ماں باپ بھی ان کو کہتے بیٹا پڑھو پڑھو پڑھو, فیوچر بناؤ اپنا. کون سا فیوچر؟ کس فیوچر کی بات کی جا رہی ہے؟ یہ فیوچر جو 40-50 سال کے بعد ختم ہو جائے گا. یہ فیوچر 40-50 سال کے ساتھ زندگی کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. اس فیوچر کو بتانے کے ماں باپ بڑی توجہ دے رہے ہیں. وہ فیوچر جو حقیقت میں فیوچر جو کبھی ختم ہونے والا ہے ہی نہیں, جس کی کوئی انتہا نہیں, جو ہمیشہ ہمیش رہے گا, اس فیوچر کو اندھیرے میں ڈال کر یہ 40-50 سال اس کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. اس فیوچر کو بنانے کی باتیں کی جاتی ہیں. بچے جب کالج میں چھٹیاں ہو جاتی ہیں تو مسجد میں خوب آبادی رہتی ہے, پابند, وہ بھی سب نہیں, جن کو اللہ توفیق دیتا, چند کو جن کو توفیق ملتی ہے مسجد میں لگاتار مسلسل آتے رہتے ہیں. اور جب ان کے ایگزام شروع ہو جاتے ہیں اور پڑھائی زوروں پر ہوتی ہے تو پھر ان کو مسجد میں آنے کی توفیق نہیں ملتی, موقع نہیں ملتا ہے. یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے. کمال کی بات تو یہ ہے کہ آپ کے پاس فرصت نہ ہو, آپ کے پاس ٹائم نہ ہو, آپ کے پاس بہت زیادہ مصروفیت ہو. ایسی مصروفیت میں جب آپ کا رب مسجد سے آپ کو ندا دے اور اس کی جانب سے مقرر کیا ہوا بندہ مومن مؤذن مسجد سے یہ آواز لگائے اور صدا بلند کرے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, اے مومنوں کہاں گھوم رہے ہو, اور کامیابی یہاں ہے, کامرانی یہاں ہے, اور نماز کے لیے. ایسے وقت میں جس بندے مومن کے کان میں یہ آواز جائے اور وقت کا پتہ چل جائے, سارے کام کاج کو چھوڑ کر, ساری مصروفیت کو چھوڑ کر وہ مسجد میں آ کر سجدہ بندگی پیش کر لے, یہ حقیقت میں بہت بڑی بات ہے, بڑی سعادت مندی کی بات ہے, یہ کمال کی بات ہے. یہ کمال کی بات نہیں ہے کہ انسان کے پاس موقع ہے, فرصت ہے, چلو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ بندگی پیش کر لیں. اس لیے جوانی کی عبادت کی اہمیت بڑھاپے کی عبادت کی اہمیت نہیں ہے. بھلے ہمارے بڑے بزرگوں کو برا لگے, جوانی کی عبادت کی اہمیت ہے. کل جوانی میں عبادت کاہے لیے اچھی لگی, اچھی نہیں. جب بڑھاپا آ گیا تو بات کچھ بنتی نہیں. وہ شعر جو پڑھا حضور مفتی اعظم ہند کا, کیا وہ شعر ہے؟ ریاضت کے یہی دن ہیں, بڑھاپے میں کہاں ہمت,
جو کرنا ہے ابھی کر لے، نوری ابھی جوان تم ہو، اے نوری تو ابھی جوان ہے، جو کچھ کرنا کر لے، یہی عبادت و ریاضت کے دن ہے، بڑھاپے میں تو ہمت ہی نہیں ہوتی ہے، کبھی گھٹنوں میں تکلیف، کبھی جگر میں تکلیف، کبھی دماغ میں درد، کبھی پیروں میں درد، کبھی ہاتھوں میں درد، کبھی کمر میں تکلیف، اس وقت کی عبادت کی زیادہ اہمیت نہیں ہے، چونکہ فرصت نہیں ہے، کام کاج نہیں ہے۔ اب انسان کیا کرے، لاؤ تسبیحیں پڑھ لے، لاؤ تلاوت قرآن کر لے، لاؤ اللہ کی بات کر لے، تو کیا اللہ ہمارا اسی لیے ہے کہ آپ کے پاس فرصت نہ ہو تب اس کو یاد کریں؟ نہیں، محبت کا تقاضا یہ ہے کہ فرصت نہ ہو، کسی قسم کی کوئی فرصت نہ ہو، اس وقت اللہ کی محبت میں سارے کام کاج کو چھوڑ کر اپنی پیشانی کو رب کی بارگاہ میں جھکا دے، یہ حقیقت میں محبت ہے۔ باقی آپ کے پاس فرصت ہے اور پھر آپ چلے آئے اپنی پیشانی کو جھکا دیں، وہ حقیقی محبت نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن مقدس میں جا بجا، ایک دو مقام پر نہیں، جا بجا جہاں پر بھی حقیقی کامیابی کا تذکرہ فرمایا ہے، ایمان کے بعد اعمال صالحہ کا ذکر فرمایا ہے۔ اس لیے ہم سب مومن ہیں، ہم سب کے دلوں میں عشق مصطفیٰ کا چراغ روشن ہے۔ الحمدللہ ہم کفر و شرک سے جس طرح پاک ہیں، آج کی شب میں کوشش کریں کہ کفر و شرک سے جس طرح پاک ہیں، فسق و فجور سے بھی پاک اپنے دل کو کریں، گناہوں سے بھی اپنے دلوں کو پاک کریں، اور چغلی، غیبت، نفرت، عداوت، کینہ کی جتنے بھی مخرب اخلاق چیزیں ہیں جو ایمان کو فاسد کر دینے والی ہیں اور رب کی رحمت سے دور کر دینے والی ہیں، آج کی شب میں آپ سچے دل سے توبہ کریں، ندامت کے آنسو بہائیں، تو دیکھیں گے آپ کہ رحمت الہی جھماجھم برسے گی اور آپ اس حال میں یہاں سے تشریف لے جائیں گے کہ اللہ نے آپ کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہوگا۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل ہم سب کو نیک صالح بنائے اور اپنے محسنین کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ماں باپ ہمارے بہت عظیم محسن ہیں، ہم میں سے جن کے ماں باپ زندہ ہیں آپ جائیں ان سے معافی تلافی کریں۔ تعجب کی بات، میرے پاس نہ جانے کتنے میسج آئے ہوں گے، معافی نامہ، کیا تماشا بازی بنا کے رکھی ہے۔ جو دوست ناراض ہیں ان سے تو پوچھ نہیں رہے ہو، معافی نامہ غیروں کو بھیج رہے ہو۔ گھر میں ماں باپ ناراض بیٹھے، اپنے ماں باپ، غیروں کے ماں باپ سے معافی مانگی جا رہی ہے۔ اپنے سگے بھائی ناراض بیٹھے ہیں، ان سے معافی مانگنے کے بجائے غیروں کے بھائیوں سے معافی مانگی جا رہی ہے۔ یہ انتہائی غض روش ہے، بدعت ہے، اس سے بچے۔ آپ اپنے ماں باپ سے معافی مانگے اگر ماں باپ کا دل دکھایا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ماں باپ بولتے نہیں، دل دکھا ہوا ہوتا ہے، مگر بیٹا سمجھتا کہ ماں باپ راضی ہیں۔ ایسے ماں باپ سے بھی جا کے آپ بات کریں اور معافی تلافی کریں، بھائیوں سے معافی تلافی کریں، پڑوسیوں سے کو اگر تکلیف پہنچائے ان سے بھی معافی تلافی کریں، یہ انتہائی ضروری ہے۔ سب سے زیادہ اہم یہ ہے کہ آپ ماں باپ کو راضی کریں، ماں باپ کی رضا میں رب کی رضا، ان کی ناراضگی میں رب کی ناراضگی ہے۔ اگر ماں باپ کا انتقال ہو چکا ہے تو قبرستان جائیں، اگر یہاں بمبئی میں ان کی قبریں نہیں ہیں تو آپ یہیں سے ان کے لیے سارے ثواب کریں، تلاوت قرآن کریں، ان کے نام سے صدقات و خیرات کریں، ان کے نام سے ایصال کریں۔ اگر آپ نے ایسا کر لیا تو حدیث پاک میں آیا ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس نے اپنے محسن کا شکریہ ادا کر لیا اس نے اپنے رب کا شکریہ ادا کیا ہے۔ لہذا اگر ہم اس انداز سے آپ کی شب میں، آج کی شب میں اپنے محسنوں کا شکریہ ادا کریں، چاہے وہ ہمارے اساتذہ ہوں، ہمارے ماں باپ ہوں، ہمارے گھر کے خاندان کے بڑے بوڑھے ہوں، ہمارے معاشرے کے بڑے بوڑھے ہوں، اگر ہم نے ان کا شکریہ ادا کیا ان کے احسان پر تو یقیناً ہم نے اللہ کا شکر بھی ادا کر لیا ہے، ہم اللہ کا شکر بھی بجا لائے ہیں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل ہم سب کو نیک صالح بنائے اور اس شب کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کھڑے ہو کر صلاۃ والسلام۔